بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انشقاق کی 2 آیاتوں کا ابھی مفہوم بیان کیا جائے گا۔ تمام حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر تو اپنے رب سے مل جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے، اے انسان، مرنے تک تو برے عمل بھی کر رہا ہے، اچھے عمل بھی کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد آخر تو نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اچھے عمل کرے گا اس کا بھی حساب ہوگا، برے عمل کرے گا تو اس کا بھی تیرے سے حساب ہونا ہے۔ اور یہاں پر ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں نامہ اعمال دیا ہی نہیں جائے گا، انہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، جس وقت آقا نے فرمایا تھا میری امت کے 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو عرض کی آقا کچھ اضافہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب اپنا چلو بھر کے میری امت سے جنت میں بھیج دے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہوگا جو کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اسے اس کا نامہ اعمال دکھایا ہی نہیں جائے گا۔ انہی میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے خود دعا کی تھی، اے اللہ میرا عثمان شرمیلہ ہے، تجھے حساب نہیں دے سکے گا، اس لیے اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا، اس کی نیکیاں بھی دکھائی جائیں گی، اس کی برائیاں بھی دکھائی جائیں گی، لیکن اس سے جرح نہیں کی جائے گی، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عمل کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اس کی جو برائیاں ہوں گی ان سے درگزر کر کے اس کی نیکیوں کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس حساب آسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جانے والوں کے ساتھ آسان حساب والا معاملہ کیا جائے گا۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے، یعنی تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کے سامنے نامہ اعمال بھی پیش کیا جائے گا اور نیکیاں برائیاں بھی دکھائی جائیں گی، لیکن ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے یہ عمل کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اسی لیے مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی کی
تفصیل بیان کرتے حضور کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ ابن آدم انسان اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ کون کون سے سوال ہوگا؟ عمر کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 وہ مال کما کے خرچ کہاں کیا، نمبر 5 علم پر عمل کیا کیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے ابو الدرداء، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ علم کے مطابق عمل کیا کیا۔ اگر تم نے کہا کہ میں نے تو علم حاصل ہی نہیں کیا، پھر سوال ہوگا کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ تو اس لیے ان سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے۔ آج اصول ہے امتحان کا کہ سوال جو دیے جاتے ہیں کسی کو بتائے نہیں جاتے۔ اگر کوئی پیپر لیک ہو جائے تو امتحان ہی کینسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر، ان کی کرم بخشی پر، قیامت کے دن جو جو سوال ہونے تھے حضور نے پہلے ہی بتا دیے۔ اب کوئی اگر امتحان دینے والے کو، پیپر بنانے والا یا امتحانی بورڈ والا کوئی بندہ امتحان دینے والے کو سوالات بتا دے کہ یہ سوالات آنے ہیں، پھر بھی وہ تیاری نہ کرے اور امتحان دے پاس نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ تو بڑا بدبخت ہے، تجھے سارا پیپر بھی بتا دیا گیا تھا پھر بھی تو نے کوئی تیاری نہ کی۔ اب اگر قیامت کے دن ہونے والے سوال بھی ہمیں بتا دیے گئے، اگر ہم ان سوالوں کا جواب تیار نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ذرا غور فرمائیے۔ آج اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اس پہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے پریشانی کی وجہ سے، میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ تو کیا بنے گا؟ گھر والے بھی تسلی دیتے ہیں لیکن دل برداشتہ ہو جاتا ہے، نہیں اتنی میں نے محنت کی اور اتنا میرا نقصان ہو گیا، کیا بنے گا؟ لیکن ذرا غور فرمائیے، یہ تو دنیا کی چیز ہے کہ جس کا نقصان ہو جائے اور کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس طرح اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو چند دن کی بات ہے، اگر وہ چیز بعد میں مل بھی جائے لیکن 2-3 دن اگر لگ جائیں تو اس کا آدھا وزن رہ جاتا ہے پریشانی کی وجہ سے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال۔ تو 50,000 سال جب گزارنے ہوں گے قیامت کے دن، جس کے عمل برے ہوں گے، ذرا غور فرمائیے اس کا حال کیا ہوگا۔ اسی کی طرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ 3 دن ہو گئے نہ آیا، 3 دن کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اس کی رنگت تبدیل ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی رنگت تبدیل ہے، آپ کی حالت تبدیل ہے۔ عرض کی آقا ایک اونٹ میں نے خریدا تھا تو وہ اونٹ جو ہے وہ بھاگ گیا، میں اس کی تلاش کرتے کرتے 3 دن گزار دیے، بس اسی کی وجہ سے حضور میں پریشان تھا تو میری حالت تبدیل ہو گئی، میری رنگت تبدیل ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا صرف اونٹ کے گم ہو جانے پر اور اونٹ کے بھاگ جانے پر تو پریشان ہوا؟ عرض کی ہاں حضور صرف اسی وجہ سے۔ فرمایا 3 دن صرف اونٹ کے بھاگ جانے پر تو پریشان ہو گیا، حالانکہ
یہ اونٹ جو ہے واپس بھی آ سکتا ہے، جو اس کا پہلے مالک تھا ظاہر ہے اسی کے پاس گیا ہوگا، وہ اونٹ تجھے واپس مل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود 3 دن تو اس کو تلاش کرتا رہا، تیری یہ حالت ہو گئی۔ اب تو بتا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اس وقت اگر تیرے برے عمل ہوئے تو اس وقت تیرا کیا حال ہو؟ تو یہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر دنیا کی چیز گم ہو جائے، ہمارے ہوش ہو جاتے ہیں، بیوی کیا کہے گی، ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا کہ یہ چیز کہاں تو گم کر کے آ گیا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا خود خالق و مالک حساب لے گا کہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا، تجھے زندگی دی تھی، کہاں تو نے زندگی گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق عمل کیا کیا؟ تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ اگر چیز گم ہو جائے، استخارے کے ذریعے کوئی عمل کر کے وہ چیز تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا اس وقت تو واپس آنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بندہ کہے چلو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کرم بخشی فرما دے، غلطی ہوگی واپس بھیج دے، تو یہ بھی اللہ فرماتا ہے فضول بات ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ تو اب بتائیے پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں، برے اعمال سے بچیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو کے پہلے تو امید رکھیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں، جی نہیں تو ایسے لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے کہ اللہ برائیاں دیکھ کے فرمائے چلو کوئی بات نہیں چلا جا تو جنت کے اندر، لیکن تیسرے گروہ میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ اب آخر میں ایک عمل بتاتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے امید ہے کام ہو جائے گا۔ وہ کیا عمل ہے؟ بالکل آسان سا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، آتی ہے نا؟ آیت الکرسی بھی آتی ہوگی، الحمد شریف بھی آتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد الحمد شریف اور آیت الکرسی اور سورۃ آل عمران کی 2 آیاتیں ہیں بلکہ 4 آیاتیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا العلم، یہ پوری آیت، اور اسی طرح آگے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور اگلی آیت یہ آپ سورۃ آل عمران کے اندر دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں ان کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینے سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیات اتری تھی نا، اس وقت انہی آیاتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو ہم کو گناہ گاروں کے پاس بھیج رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تمہیں گناہ گاروں کے پاس بھیج رہا ہوں، لیکن وہ جب تم کو پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد میں ان کو بخش بھی دوں گا اور اپنی نظر رحمت سے بھی ان کی طرف دیکھوں گا اور انہیں میں جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرماؤں گا، اور جو بھی ان کی مصیبتیں پریشانیاں ہوں گی وہ بھی دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس بہترین عمل کی وجہ سے گناہ بھی معاف، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے بھی دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے تو اس کو پھر عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہترین عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہے۔ آج کل ہر بندے کے پاس موبائل بھی ہے، ٹچ موبائل کھولیں، یہ آیاتیں نکالیں یا خود لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، تو اس طرح یہ آیاتیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ جی بخشش بھی ہو جائے گی، دنیاوی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی حاصل ہو جائے گی، جنت کے اندر انشاءاللہ وہ بھی جنت الفردوس ہے اس کے اندر داخلہ ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔